موبائل میں میوزک اور تصویریں. تصویر ڈیجیٹل تصویر تو اختلافی مسئلہ ہے. ہماری رائے یہ کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے. ٹچ موبائل میں میوزک کا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک آدمی اگر میوزک سننے کے لیے کوئی چیز سن رہا ہے نا وہ تو غلط ہے. آپ خبریں سن رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے, آپ کوئی نظم سن رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں بعض دفعہ کوئی ایڈ چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں میوزک مقصود نہیں ہوتا. کیونکہ اگر ان بیسس پر آپ ٹچ موبائل کے استعمال پہ پابندی لگا دیں گے, اول تو پبلک پابندی کو قبول نہیں. قانون ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہو. ایک زمانے میں ایک صاحب کہتے تھے بی بی سی کی خبریں, ایک سیکنڈ حضرت مجھے بولنے دیں, بی بی سی کی خبریں سننا جائز نہیں کیونکہ میوزک چلتا ہے. تو میوزک سننے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ, وہ خبریں سننے کے لیے بیٹھا ہے. تو اس کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ کسی گلوکار کا گانا سن رہا ہے. وہ اس کا اصل ہدف وہ نیوز ہیں. تو اسی دوران اسی طرح آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, درمیان میں کوئی عورت کی تصویر آ جاتی ہے تو وہ بھی آپ کا مقصد نہیں ہوتی. آپ شیمپو خریدتے ہیں نا, اس میں بھی لڑکیوں کی تصویر ہے. باپ کہیں چونکہ اس دن میں نے شیمپو خریدا تھا, ایک خوبصورت سے بالوں والی حسینہ کی تصویر تھی, بد نظری ہو گئی تھی, لہذا میں ایسا شیمپو خریدوں گا جس پہ تصویر نہیں ہوگی. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ شیمپو نہیں خریدیں گے. چلو صابن پہ آ جاؤ, صابن پہ بھی تصویریں ہوتی ہیں. تو جب عموم بلوہ ہوتا ہے نا, کسی چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو شریعت اس میں نرمی کرتی ہے. تو اس میں علماء نے یہی کہا ہے کہ مقصد آپ کا صابن ہے, شیمپو ہے, اس خاتون کو دیکھنا نہیں ہے. مقصد آپ کا خبریں اس خاتون کو دیکھنا نہیں ہے. اب آپ کوئی اہم نیوز ہے, وہ ٹی وی پہ خاتون ہی پڑھ رہی ہے, آپ خبریں سن رہے ہو نا, تو آپ وسیم کو تھوڑی بٹھاؤ گے جا کے یہ والی خبریں اگر وہ بندہ پڑھے گا تو میں سنوں گا, جینٹس, تو آپ تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے پھر. خاص طور پہ جن کا کام ہے تحقیق, جن کا کام ہے ریسرچ, تو اس میں یہی ہے کہ بھائی آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں, بری نظر سے اس کو نہ دیکھیں, آپ اپنے ہدف کو سامنے رکھیں. اب یونیورسٹیوں میں لڑکیاں بھی پڑھا رہی ہیں, فیمیل ٹیچرز بھی ہوتی ہیں. ہم لڑکوں کو یہ تھوڑی کہتے ہیں یونیورسٹی چھوڑ دو, اس سے تو آپ جنگل میں جا کے رہو, پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے. تو بھائی آپ پڑھو, لیکن آپ یہ سمجھ لو کہ یہ میرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے, نہ مجھے اس سے لذت حاصل کرنے کی اجازت ہے. میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, پڑھائی کو فوکس کرو. تو جب کسی چیز میں بلوہ ابتلا بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے حکام نرم پڑ جاتے ہیں, کیونکہ ورنہ آپ لوگوں کو روک دو گے, بالکل کچھ کسی کام کے نہیں رہیں گے. دوسرا جو نوٹوں کا مسئلہ ہے, یہ حضرت نے پوچھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بھنگی آیا ہوا تھا, میں نے اس کو 100 کا نوٹ دیا, وہ نوٹ گٹر میں گرا, وہ اس نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. تو بہت سارے نوٹ تو غیر مسلموں کے پاس سے گھوم کے ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے, پھر وہ نوٹ ہماری جیب میں جاتے ہیں, ہم اسی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ہو, طہارت کے بارے میں شریعت کہتی ہے ہر چیز کو پاک سمجھا جائے گا جب تک ناپاک ہونے کی یقینی دلیل نہ ہو, ورنہ لوگوں حرج اور تنگی میں. حضرت عمر کے دور میں ایک جگہ تالاب تھا, لوگ سفر میں تھے, تو تالاب سے لوگ وضو کرنے لگے. تو کسی نے پوچھا, تحقیق کی کہ یہاں کسی کتے نے منہ تو نہیں لگایا, پانی تو نہیں پیا. حضرت عمر نے غصہ کیا, فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ, جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس پہ پردہ ڈالو. اب یعنی اگر کوئی آ کے بتا دے کہ ہاں جی کتے نے منہ ڈالا ہے, اب ہم کہاں سے وضو کریں گے؟ 1 میل چلنا پڑے گا دوسرے پانی کے لیے. تو جب تک ہمیں معلوم نہیں ہے, شریعت نے ہمیں طہارت کے بارے میں کہا ہے کہ اس پانی کو پاک سمجھا جائے گا, ورنہ پاک رہنا ناممکن. پھر صرف نوٹ کی بات نہیں ہے, پھر تو آپ نے خربوزہ خریدا. اب آپ کہو گے یار یہ جو خربوزہ میں نے خریدا ہے یہ تو گٹر کے پانی سے بھی ہو سکتا ہے, اس کو سینچا گیا ہو, تو اوپر سے کیا ہو گیا؟ ناپاک. پھر میں نے گیلے ہاتھوں سے پکڑا تھا تو میرے ہاتھ کیا ہو گئے؟ ناپاک. پھر میں نے گیلے ہاتھوں سے دروازہ دھکا دے کے کھولا تھا, یہ بہمیوں کے فون آتے ہیں میرے پاس, وہ دھکا دیا تھا تو دروازہ کیا ہو گیا؟ ناپاک. پھر میری بیوی نے دوبارہ وہ دروازہ پکڑا تھا تو بیوی کا ہاتھ بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. تو بیوی نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو میرا منہ بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. اس کو تھپڑ کی اتنی فکر نہیں ہوتی, اس کو اس کی فکر ہوتی ہے یہ منہ کیا ہو گیا ہے؟ ناپاک. تو سارا دن وہ ٹینک میں بیٹھا رہے گا, نہاتا ہی رہے گا بس, پھر بھی وہم دور نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے یہ ٹینک کا پانی کیا ہو. حضرت ناراض نہیں ہوئیے گا میرا تھوڑا سا. تو اس لیے شریعت نے ان چیزوں میں ہمیں گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں دی. نوٹ آیا ہے,
جب تک کوئی گوبر نظر نہیں آ رہا اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ پاک سمجھا جائے گا. یہاں تک شریعت نے آسانی دی ہے کہ آپ کا شلوار کے 2 پائنچے ہیں نا، ایک ناپاک ہو گیا، کوئی پیشاب لگ گیا، کیا لگ گیا، آپ بھول گئے ان میں کون سا پاک تھا، تو شریعت آپ کو یہ حکم نہیں دیتی کہ دونوں پائنچے دھوئیں. شریعت کہتی ہے اندازے سے ایک دھو لیں بس پاک سمجھا جائے گا. تو پاکی ناپاکی کی مسائل میں نا، کیونکہ اسلام کا مقصد پاکی ناپاکی کے مسائل ڈال کے آپ کو اسی میں الجھانا نہیں ہے، دنیا میں پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اسلام نے اس لیے بیان کیا صاف ستھرے رہو، بس بہت زیادہ چھوٹ دے دی جائے گی تو میلے بھنگی بن جائیں گے سارے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بیلنس اس میں رکھا ہے، اعتدال. جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھا تو کیا ہے، پاک. اب اسی پر یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں کو کسی نے مسجد میں چندہ دیا تو ہو سکتا ہے وہ حرام کماتا ہو. بھائی ہمیں نہیں پتا حرام، جب تک ہمیں نہیں پتا ہم کیا سمجھیں گے حلال کماتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے تو پھر چھولے والے کی ریڑھی سے چھولے لے کے کھا رہے ہو سکتا ہے اس نے بینک نے اس کو سود دیا اس سے ریڑھی لگائی ہو اس نے. اور پھر جناب آپ کہیں بریانی کھانے کے لیے بیٹھو گے، پتہ نہیں کتے کا گوشت تو نہیں ڈالا ہوگا اس میں. تو اسلامی ملک ہے بھائی، کیوں کتے کا گوشت ڈالے گا؟ مرغی شکل سے کیا لگ رہی ہے؟ مرغی. تو بس جب تک شکل سے مرغی لگ رہی ہے، شکل سے کتا نہیں لگ رہی، ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ مرغی سمجھیں گے.